الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين لائق صد کریم سامعین مکرم، اللہ تعالی ہم سب کے خالق و مالک ہیں۔
اور رازق مطلق ہیں، جنہوں نے ہماری تخلیق کا بندوبست بنانے کے بعد ہماری ہدایت اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کا تسلسل بھی قائم فرمایا تھا۔ اور اس تسلسل کی آخری گڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، اس کے اندر اللہ تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات سکھائی اور سمجھائی ہے۔ لوگ طعنے دیتے ہیں اور بولا بلا کہتے ہیں، گالیاں بھی نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان لوگوں کی باتوں سے، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین۔ اللہ رب العزت کے ہاں تسبیحات کیجیے اور اللہ رب العزت کے ہی ہاں اپنی پیشانی کو جھکائیے۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور لوگوں میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اللہ رب العزت کے ہاں سجدہ ریز ہو کر اسے منا لیتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سب سے قریب تر وہ شخص اللہ رب العزت کے ہاں ہوتا ہے اور سب سے قریب تر حالت ہوتی ہے اس شخص کی جو اللہ رب العزت کے ہاں سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ اور کہیں فرائض کے سجدے ہیں، کہیں سنن کے سجدے ہیں، اور کبھی کبھار ویسے بھی سجدہ کر لینا چاہیے۔ کان اذا اتاہ امر یسر بہ خر ساجدا للہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خوشی کی خبر آتی، اب اللہ رب العزت کی ہاں سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ ابن حبیرہ بیان کرتے ہیں، وہ شخص جسے 10 لاکھ احادیث یاد تھی، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، مغرب کی نماز پڑھی اور اس کے بعد سنت ادا کی، اذکار کیے، اس کے بعد سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ نماز سٹارٹ نہیں کی بلکہ اللہ رب العزت کے ہاں سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ ابن حبیرہ فرماتے ہیں، میں سوچتا ہوں کہ ابھی سر اٹھائیں گے، ابھی اٹھائیں گے، ابھی اٹھائیں گے، لیکن عشاء کی نماز کے لیے اذان شروع ہو جاتی ہے، تب سر اٹھا لیتے ہیں۔ کبھی انسان کو ویسے بھی سجدہ کرنا چاہیے
اور اللہ رب العزت پر توکل اور یقین کرتے ہوئے سجدہ کرنے چاہیے۔ آج ہم مسلمان ہیں، عبادات تو بہت کرتے ہیں، لیکن ان عبادات میں سے ایک عبادت توکل بھی ہے۔ جس کا توکل ٹھیک نہیں اس کی نماز ٹھیک نہیں۔ الاعتقاد الجازم الثابت المطابع للواقع، انسان کا اس قدر پختہ ایمان ہونا چاہیے، اس قدر پختہ مائنڈ ہونا چاہیے کہ وہ سمجھتا رہا ہو کہ اللہ رب العزت جس کی ہاں میں اپنی پیشانی کو جھکاتا ہوں، فیصلے اسی کے نافذ ہوتے ہیں، اور وہ اللہ رب العزت ہے، وہ خالق ہے، قادر مطلق ہے، جو چاہے یوسف کو کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھا دے، وہ رب اعلیٰ ہے۔ مریم کو بن چوہے بیٹا عطا کر دے، زکریا کے سفید بال ہو جائیں پھر بھی ان کو بیٹا عطا کر دے، وہ خالق ہی بہت ہے۔ اور مریم کو بند کمرے کے اندر بے موسمی پھل عطا کر دے، وہ اللہ رب العزت کافی ہے۔ کون اللہ تعالی، یقین سے پہلے اس کی پہچان سمجھیے، وہ اللہ تعالی ہمارا خالق و مالک کس طرح ہے۔ زمین سے لے کر آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے، پھر پہلا آسمان، اس آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت ہے۔ اس طرح جو انسان 7 آسمان پار نہیں کر سکتا، انسان اپنی نظر کو جھکاتا ہے، نیچے رکھتا ہے، اگر آسمان دنیا کی طرف دیکھتا بھی ہے نظر تھک جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے آسمان میں خلل پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس کے اوپر 7 آسمانوں کے بعد اللہ تعالی کا عرش ہے، اوپر اللہ رب العزت نے اپنی کرسی رکھی ہوئی ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک و اطہر پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ رب العزت کی کرسی اتنی وسیع ہے کہ 14 کے 14 طبق اپنے اندر سمیٹنے کی وسعت رکھتی ہے۔ اور فرمایا کرسی کی مثال کس طرح، کالخاتم فی الفلاح، اللہ کے عرش کے برابر میں کرسی کی اتنی اہمیت ہے جس طرح ایک کھلے میدان کے اندر ایک انگوٹھی کو رکھا جائے، اور کرسی کی وسعت دیکھیے 14 کے 14 طبق اپنے اندر سمیٹ سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہوگا، اور اس عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے جنہیں حاملۃ العرش کہا جاتا ہے، ایک فرشتہ اس کی کندھے اور کان کے برابر کی جو مسافت ہے، مسیرۃ 700 عام، اگر کوئی انسان 700 سال تک سفر کرتا رہے، جتنا سفر طے کرے گا اتنا سفر اس فرشتے کے کندھے اور کان کے مسافت ہے۔ وہ اللہ رب العزت کتنا بڑا ہوگا، کس طرح اللہ رب العزت واقع ہے، کما یلیق بجلالہ، جس طرح اس کے ذات کے لائق ہے اس طرح اللہ رب العزت اپنے عرش پر نصیب فرما ہے۔ اور ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ یقین، اعتماد، اور یہ اللہ رب العزت پر عقیدہ رکھنا
انسان کو کتنا فائدہ دے سکتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ تعالی سے دعا اس طرح کرو کہ تمہیں یقین ہو اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے، رد نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت کہتی ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لٹاتا ہوا، اور انسان بھی شرم ہے، اسے یقین ہی نہیں، اعتماد ہی نہیں، اور اس کے ذہن کے اندر یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ رب العزت 8 کروڑ کی 8 کروڑ عبادی کو سننے والا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کیا کرتے یقین کے ساتھ، اور پتہ ہوتا اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے۔ اور یہ یقین، اعتماد انسان کو قبر کے اندر بھی فائدہ دے گا۔ کس طرح؟ جب انسان فوت ہو جائے گا، دفنا دیا جائے گا، قبر کے اندر چلا جائے گا، فرشتے آئیں گے، یقین ہوگا اس پر، یہ یقین کو اپنی زندگی کا محور بنایا ہوگا۔ فرشتے آئیں گے، پوچھیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر دل کے اندر یقین اور اعتماد ہوگا تو کیا کہے گا؟ اللہ ربی، میرا خالق و مالک رب اللہ تعالی ہے۔ اور پوچھیں گے من دینک، کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ من نبیک، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کس کی برکات ہوگی؟ اگر دل کے اندر ایمان ہوگا، یقین ہوگا۔ اور پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا تھا، پڑھتے تھے؟ کہے گا قرأت القرآن وعملت به وصدقت به، قرآن پڑھتا بھی تھا، عمل بھی کرتا رہا، اور تصدیق بھی کرتا ہوں، یقین بھی رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان صدق عبدی، فرشتوں میرے بندے نے سچ کہا ہے، فافرشوا له فراش الجنہ۔ انسان تو اتنی حماقت والے ہیں، اسے 2 کفنوں کے اندر چھوڑ کے گئے ہیں، اس کے لیے میں اللہ رب العزت راضی ہوں، اسے جنت کے بستروں میں سے کوئی بستر عطا کی دیا جائے۔ اور فرمایا البسوا لباس الجنہ، اللہ رب العزت کہیں گے اسے بستر بھی جنتی چاہیے۔ اب یہ تو لیٹا ہوا ہے قبر کے اندر، اس کا ٹھکانہ بھی جنت بنا دو۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور اللہ رب العزت کہیں گے اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو۔ اور اگر شک کرنے والا ہوگا، یقین نہیں ہوگا، تو اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے فرشتوں کا جواب نہیں دے پائے گا۔ من دینک کا مطلب نہیں پتہ ہوگا، قرآن کا پتہ نہیں ہوگا، من نبیوں کا پتہ نہیں ہوگا، من رب کا پتہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالی فرمائیں گے لا دریت ولا تلیت ان کذب عبدی، اس نے قرآن کو پڑھا بھی نہیں، عمل بھی نہیں کیا، جھوٹ بولتا ہے۔ فافرشوا له فراش النار، اسے تو انسان 2 کفنوں کے اندر قبر کی مٹی ٹھنڈی کے اندر ڈال کے گئی ہے، اسی لیے جہنم کے انگاروں سے ایک انگارہ بچھا دیا جائے، انگاروں پر اس جسم کو رکھ دیا جائے، جہنم وارد کر دیا جائے گا۔ اور اللہ رب العزت فرمائیں گے البسوا له لباس النار، اس کے لیے کفن بھی لائق نہیں، اسے کفن اتار کر جہنم کا لباس پہنا دیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے فَيُفِيضُ عَلَيْهِ قَبْرٌ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَطْلُعُهُ، حتیٰ کہ اتنی تنگی ہو جائے گی، قبر اتنا اسے گھٹے گی، دبائے گی، حتیٰ کہ اس کی دائیں سائڈ کی ہڈیاں بائیں طرف اور بائیں طرف والی ہڈیاں دائیں طرف آ جائے گی۔ شک کرنے کا فائدہ نہیں، یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کے ہاں عبادت کیجیے، اللہ ایسے ہی عبادت کو قبول کریں گے۔ اور یقین کس طرح پیدا ہوگا؟ یقین پیدا کس طرح ہوتا ہے؟ ترک المدح لہم فی العطیہ، لوگوں سے تعلق بنانا چھوڑ دیں، اللہ پر توکل کیجئے۔ ترک المدح العطیہ، لوگوں کی تعریف کرنے والا شخص کبھی یقین نہیں کر سکتا۔ آج ہم انسان ہیں، ہماری سب سے بڑی خواہش، تمنا، آرزو یہ ہوتی ہے کہ میرے تعلقات بن جائے اور جو مال آئے زیادہ سے زیادہ آئے۔ نہیں، ترک المدح فی العطیہ، لوگوں کی تعریف کو چھوڑ دینا، لوگوں سے تعلق زیادہ نہ کرنا ایک یقین کرنے والے مسلمان کی نشانی ہے۔ اور دوسرا فرمایا قلت مخاطلۃ الناس فی الاشراف، لوگوں کے ساتھ تعلق بنانے میں کیا کرنا؟ تعلق بنانے میں زیادہ دلچسپی لینا کہ میرا تعلق بڑھے گا، مصیبت آنے پر اسے بھلاؤں گا، میری مدد کرے گا۔ نہیں، یقین کیا ہونا چاہیے؟ اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارا خالق و مالک ہے، جس نے مجھے یہ تکلیف نوازی ہے دور بھی وہی کرے گا۔ ان کی نشانی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یوں بیان فرمائی، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ وہ لوگ جن کو مصیبت پہنچتی ہے کیا کہتے ہیں؟ مصیبت آئی، بیماری آئی، پریشانی آئی، تنگ دستی آئی، مال ختم ہو گیا، کیا کہا؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ان کی زبانوں پر کیا الفاظ ہوتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف لوٹنا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات کیسے بیان فرمائی؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ ان پر سلامتی بھی بھیجتی ہے، رحمت بھی کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ زیادہ ہدایت پانے والے ہیں۔ ہدایت چاہیے، خوبصورت زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ پر اللہ رب العزت پر اعتماد کر لیں گے، یقین کر لیں گے، دنیا بھی بہتر ہو سکتی ہے، آخرت بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ یقین کرنے کا چوتھا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان رکھنا۔ جو فیصلہ نافذ ہوگا وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوگا۔ جو اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنانے سے 50,000 قبل 50,000 پہلے تقدیر لکھی تھی، وہی تقدیر انسان پر غالب آئے گی، تقدیر بدل نہیں سکتی۔ کس طرح عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ
ایک بادشاہ گزرے ہیں، جب فوت ہونے لگتے ہیں ان کی وراثت میں 18 دینار تھے، 18 دینار، 7 دینار ان کے کفن دفن کا اہتمام کرتے ہوئے لگ جاتے ہیں، اور 11 دینار باقی رہ جاتے ہیں، اور 11 بیٹی ہیں، ایک ایک دینار فی بیٹے کو عطا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اپنی وراثت میں 18 دینار چھوڑے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں دیکھی ہیں لوگوں کو وراثت چھوڑتے ہوئے، اور فرمایا مجھ سے قبل جو شخص بادشاہ گزرا ہے نا، اس کے اندر 11 بیٹے تھے، اتنی وراثت فی بیٹے کو 1 لاکھ دینار آیا ہے۔ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ 1 لاکھ دینار کا بھی کچھ نہیں کر سکے، بیگیوں کی طرح بازار میں بیگتے پھرتے ہیں۔ کیوں؟ حلال و حرام کی تمیز نہیں تھی، عقیدہ نہیں تھا، یقین نہیں تھا اللہ رب العزت ہماری اولاد کو دیں گے۔ فائدہ یہی کیا میری اولاد زیادہ سے زیادہ امیر بن جائے، لیکن حلال کا نہیں تھا، حرام کا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے، اور اللہ تعالی ہی رزق دینے والے ہیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان سے کسی شخص نے پوچھا تمہیں کوئی فکر لاحق نہیں ہوتی، کبھی رزق کی فکر نہیں پڑی، کیا وجہ ہے؟ تمہارے ذہن کے اندر کبھی ایسا خیال بھی نہیں آیا؟ فرماتے ہیں ما علمت میں جانتا ہوں ان رزقی لن یأخذہ غیری، میں جانتا ہوں میرا رزق جتنا اللہ نے میری پیدائش سے پہلے لکھ دیا ہے اسے کوئی اور سمیٹ نہیں سکتا، کوئی اور پکڑ نہیں سکتا۔ اس لیے فطمع قلبی لہو، اس لیے میرا دل مطمئن ہے، میرا دل سیکورٹی کی ضرورت نہیں، دل یہی کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنا رزق میرے نصیب میں لکھا ہے، اگر اس نے زندگی میں میری رزق 50,000 روپیہ لکھا ہے میری زندگی کے لیے، وہ 50,000 مجھے مل کے رہے گا، 1 روپیہ اوپر بھی نہیں ہو سکتا، نیچے بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فطمع قلبی، میرا دل مطمئن ہے، میں نے کبھی ٹینشن نہیں لی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لن تموت نفس حتی تستقبل رزقہا، کوئی جان اتنی دیر تک فوت ہو ہی نہیں سکتی حتیٰ کہ جتنا اللہ رب العزت نے اس کے نصیب میں رزق لکھا ہے وہ ختم کر کے نہ جائے، ٹینشن نہیں ہے۔ 5ویں بات سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس شخص کو 2 چیزیں یاد ہو جائیں، 2 باتیں سمجھ آ جائے، اس کے دل کے اندر یقین پیدا ہو سکتا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرہ، اللہ تعالی نے جو چیز تقدیر میں لکھی ہے وہ ہو کر رہے گی۔ اور دوسری بات، کوئی چیز انسان کو وقت سے پہلے نہیں مل سکتی، جتنی مرضی کوشش کر لے، اللہ رب العزت کے ہاں یہ قانون نہیں کوئی چیز کسی شخص کو اس کے ٹائم سے زیادہ، اس کے ٹائم سے پہلے مل جائے، اللہ کو یہ بات پسند ہی نہیں۔ اگر موت آنی ہے، انسان مرنا ہے، اتنی دیر تک نہیں مرے گا جتنی دیر تک اس کا ٹائم نہ آ جائے۔ ایک شخص کی 60 سال عمر ہے، 59 سال کے اندر وہ فوت نہیں ہو سکتا، 60 سال عمر ہے کبھی 61 سال نہیں کر سکتا، اس کے سانس 60 سال تک ہے، ایک سانس نہ لے سکتا ہے نہ باہر نکال سکتا ہے اضافی نہیں، اللہ رب العزت کا قانون ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ،
جب انسان کا مقرر وقت موجود ہے، کوئی انسان ایک گھڑی پہلے بھی نہیں ہو سکتا، بعد میں بھی نہیں ہو سکتا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، وَمَا فِي جَسَدِ شِبْرٌ إِلَّا ضَرْبَةٌ بِسَيْفٍ أَوْ بِسَهْمٍ أَوْ رَمْيَةٍ، لوگوں میرے جسم کے اندر ایک بلشت جگہ خالی نہیں، مجھے اتنی جہاد کرتے ہوئے چوٹیں لگی ہیں، کہیں نیزے کا نشان ہے، کہیں تلوار کی داڑھ کا نشان ہے، اور کہیں کسی چیز کا نشان ہے۔ زندگی ساری اللہ رب العزت کے دین کے لیے جہاد کرتا رہا ہوں۔ آج میری موت آ رہی ہے تو میرے بستر پر آ رہی ہے، میری چارپائی پر آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت کو قبول نہیں تھا، یقین رکھا، اسی لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میری اگر موت اللہ نے بستر پر لکھی تھی، چارپائی پر لکھی تھی، مجھے آج چارپائی پر موت آ رہی ہے۔ ساری زندگی خواہش کرتا رہا ہوں، لڑتا رہا ہوں، بوڑھے ہونے تک لڑتا رہا ہوں، کس لیے مجھے شہادت کی موت نصیب ہو جائے۔ لیکن اس خالق مالک کے کاغذوں میں نوٹ نہیں تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جہاد کرتے ہوئے فوت ہوں گے، اسی لیے جہاد کرتے ہوئے فوت نہیں ہوئے۔ اور فرماتے ہیں، من طلب شہادتا بالصدق بلغہ اللہ ایاہ، اللہ رب العزت سے جو بندہ صدقے دل سے، سچے دل سے اور عقیدے کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ شہادت کی موت مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور دیتے ہیں۔ عقیدہ ہونا چاہیے۔ چھٹی بات یاد رکھے، یہ یقین نہیں کرتا، اس کے دل کے اندر، دماغ کے اندر وسوسے بہت آ جاتے ہیں۔ امام اوزاعی ایک امام گزرے ہیں، انہوں نے ساری زندگی کبھی مچھلی نہیں کھائی تھی۔ کس ڈر سے؟ کہ مچھلی کا کانٹا مجھے لگ نہ جائے، میں فوت نہ ہو جاؤں۔ وسوسہ تھا ذہن کے اندر، یہ بات تھی، کبھی مچھلی نہیں کھائی تھی، کانٹا نہ لگ جائے، فوت نہ ہو جاؤں۔ اور ان کی موت اس طرح آتی ہے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ دوستوں کے ساتھ انہوں نے تکلیف اٹھائی کہ تم مچھلی کھاؤ، مچھلی کھاتے ہیں، جب مچھلی کھائی کانٹا چبھا، وہیں فوت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کا مائنڈ ہونا چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے، اس کے دل کے اندر، یہ دماغ کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس نے تقدیر بنا دی ہے، ویسے ہی کرے گا، نہ ایک منٹ مجھے لیٹ کرے گا، نہ پہلے کرے گا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، اللہ تعالیٰ کو قیامت کا علم ہے، اللہ تعالیٰ نے کب لے کے آنی ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا کہ بارش کب آئے گی، یہ اللہ رب العزت کو پتہ ہے۔ آج کی سائنس کچھ بتاتی ہے، لیکن اس کے تاثرات بتاتی ہیں، لیکن کبھی حقیقتاً اور تحققاً ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کب بارش آئے گی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جو مؤنثوں کے پیٹوں کے اندر بچے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ جتنی مرضی آپ الٹرا ساؤنڈ کروا لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ وہ کیا ہوگا، مؤنث ہوگی یا مادہ ہوگا یا نر ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی یہ نہیں جانتا میں کہاں مروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا موت کا پتہ نہیں، انسان کو جب موت آنی ہوتی ہے کبھی اس جگہ پہ گیا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کوئی حاجت اس طرح کی بنا دیتا ہے، ضرورت اس طرح کی بنا دیتے ہیں کہ وہ انسان مجبور اس طرف جاتا ہے، اسے موت گھیر لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خالق و مالک کی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ رب العزت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی اپنا عقیدہ باندھا، اللہ تعالیٰ کی جنت کو بھی انہوں نے دیکھا نہیں تھا، جہنم کو نہیں دیکھا تھا،
لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن ان کے دل کے اندر یقین تھا، اعتماد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ تو کیا، جو خالق ہمیں پیدا کر سکتا ہے دوبارہ اٹھانے پہ قادر نہیں، اٹھا سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے یقین باندھا، اپنا اعتماد کیا اور اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی بات مانی، ان کے کہنے کے مطابق زندگی بسر کی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جیسا ایمان نصیب فرمائے اور ہمیں چلتے پھرتے ہی اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر خاتمہ بالایمان فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری زندگی کے اندر اپنی زبان پر اپنی تعریفیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم وسائر المسلمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔